الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بني الإسلام على 5 شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان رواہ البخاری و مسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، ہم آپ کی خدمت میں حضرت مولانا منظور نعمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب معارف الحدیث سے ایک حدیث، اس کا ترجمہ اور تشریح آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہے ہیں۔ یہ حدیث ارکان اسلام کے بارے میں ہے۔ گزشتہ ویڈیو کے اندر ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لانے کی اہمیت کو بیان کیا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے بغیر کوئی آخرت کی نجات حاصل نہیں کر سکتا۔ اس حدیث کے اندر حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا کہ اسلام کے جو ارکان ہیں، یعنی اسلام کے جو بنیادی ستون ہیں جن پر اسلام کی عمارت کھڑی ہے، ان پر ایمان لائے بغیر کوئی شخص مکمل طور پر نہ مسلمان ہو سکتا ہے، نہ آخرت میں نجات حاصل کر سکتا ہے۔ تو اب ہم اس حدیث کے ترجمے کی طرف آتے ہیں۔ عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی الاسلام علی 5، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ شہادت اللہ الہ الا اللہ، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، اور نماز قائم کرنا، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، اور زکوٰۃ ادا کرنا، وَالْحَجِّ، اور حج کرنا، وَصَوْمِ رمضان، اور رمضان المبارک کے روزے رکھنا۔ یہ حدیث حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے ہیں، اور صحابہ کے اندر ان کا لقب اربع الصحابہ تھا، یعنی صحابہ کے اندر سب سے زیادہ پرہیزگار، سب سے زیادہ متقی اور عبادت گزار حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما تھے۔ اور صحابہ کے اندر 3 صحابہ کرام ایسے تھے جن کا نام نامی اسم گرامی عبداللہ سے شروع ہوتا ہے۔ ایک حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، اور ایک حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ ان 3 صحابہ کرام کا ایک مخصوص لقب محدثین کرام کے درمیان مشہور ہے کہ ان کو عبادلہ ثلاثہ کہا جاتا ہے، یعنی یہ 3 حضرات جو عبداللہ کے نام سے موسوم ہیں، اور صحابہ کے درمیان ان کی اپنی اپنی ایک شہرت تھی، اپنی اپنی ایک عزت، ایک وقار اور ایک خاص مرتبہ تھا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما فقہی اعتبار سے صحابہ کرام کے درمیان ممتاز سے، اس لیے ان کو حکیم الامت کہا جاتا تھا، یعنی صحابہ کے اندر حکیم الامت کا لقب حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا تھا۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ترجمہ اور تفسیر، یعنی قرآن کریم کے تفسیر کے اعتبار سے صحابہ کرام میں معروف اور مشہور تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی تھی کہ اللہ تعالیٰ ان کو قرآن کریم کا علم عطا فرمائے۔ اس لیے قرآن کریم کی 2/3 سے زیادہ تفسیر اور تشریح حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے۔ اور تیسرے جن سے یہ حدیث مروی ہے، یعنی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہ صحابہ کے اندر اربع الصحابہ کے نام سے مشہور تھے، یعنی تقوی اور پرہیزگاری میں ان کا اپنا ایک مرتبہ اور مقام تھا، اور تقوی عبادت گزاری کے اندر دیگر صحابہ سے زیادہ ممتاز اور زیادہ احتیاط کرنے والے تھے۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بے شمار احادیث مروی ہیں، جن میں سے اکثر احادیث بخاری شریف اور مسلم شریف اور صحاح ستہ کی دیگر کتب کے اندر پائی جاتی ہیں۔
तो इस हदीस के अंदर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पर है। यानी जिस तरह दुनिया के अंदर कोई इमारत खड़ी की जाती है तो पहले उसके लिए दीवारें बनाई जाती हैं, बुनियादें बनाई जाती हैं, सुतून खड़े किए जाते हैं, फिर उस सुतून के ऊपर एक छत आती है और वो इमारत एक मखसूस शक्ल इख्तियार करती है। बिल्कुल इसी तरीके पर अगर इस्लाम को एक इमारत तस्वुर किया जाए तो इस्लाम की बुनियाद इन 5 चीजों पर है। 5 चीजों में से पहली चीज जिसका जिक्र हम पहली 2 वीडियो के अंदर कर चुके हैं, यानी कलमा तौहीद कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, इस बात की गवाही देना और इस बात की गवाही देना कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। तो कलमा तौहीद इस्लाम की बुनियाद और पहला रुकन है और कलमा तौहीद से ही दीन इस्लाम की इब्तिदा और आगाज होता है। तो कलमा तौहीद ये इस्लाम की पहली बुनियाद है। अगर कोई शख्स चाहे वो यहूदी हो, नसरानी हो, हिंदू हो, सिख हो, पारसी हो या दुनिया के किसी भी मजहब से ताल्लुक रखने वाला हो, अगर वो ये चाहता है कि दीन इस्लाम में दाखिल हो जाए और वो अपने ऊपर मुसलमान का टाइटल लगाना चाहता है, मुसलमान कहलवाना चाहता है, तो उसके लिए पहली शर्त, पहली बुनियाद और पहला उसूल कलमा तौहीद है, जिसके बारे में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस्लाम की 5 बुनियादें हैं। तो 5 बुनियादों में से ये पहली बुनियाद है, 5 चीजों में से ये पहली चीज है। और दूसरी चीज फरमाया कि इकाम सला, नमाज कायम करना। यानी मुसलमान हो जाने के बाद अब जब कोई शख्स कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया तो सिर्फ कलमा पढ़ लेना काफी नहीं, सिर्फ मुसलमान हो जाना काफी नहीं। जिस तरह दुनिया के अंदर जब आदमी किसी इदारे के अंदर मुलाजमत हासिल करता है या किसी भी काम में अपनी शमूलियत हासिल कर लेता है, अपना नाम लिखवा लेता है, तो सिर्फ नाम लिखवा लेना काफी नहीं होता, बल्कि उसके बाद कुछ जिम्मेदारियां होती हैं, कुछ काम होते हैं, उसके बगैर सिर्फ नाम लिखवा लेना काफी नहीं होता। इसी तरह सिर्फ कलमा तौहीद पढ़ लेना काफी नहीं है, बल्कि इसके बाद अल्लाह ताला ने कुछ चीजें हम पर लाजिम की हैं, जिनमें से सबसे पहली चीज नमाज कायम करना है। यानी नमाज कायम करना, नमाज अदा करना, ये दूसरा अहम रुकन है इस्लाम का कलमा तौहीद के बाद, जिन पर इस्लाम की बुनियाद खड़ी है और जिनके बगैर जो है इस्लाम का तसव्वुर करना नामुमकिन है। आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज के बारे में फरमाया कि मन तरक सलात मुतअम्मिदन फकद कफर, कि जिस शख्स ने जानबूझकर नमाज छोड़ी उसने कुफर इख्तियार किया। यानी तर्के नमाज को, नमाज छोड़ने को कुफर की एक निशानी करार दिया है, क्योंकि जिस तरह अगर कोई बुनियाद गिरा दी जाए, दीवार गिरा दी जाए, तो फिर छत का खड़ा रहना, इमारत का खड़ा रहना मुश्किल और नामुमकिन हो जाता है। इसी तरह नमाज जैसी अहम इबादत को छोड़कर या इसका इनकार करने के बाद इस्लाम की इमारत को कायम रखना यह मुश्किल है। तो नमाज पर ईमान लाना भी जरूरी है और नमाज अदा करना भी जरूरी है। तो ये 2 अलग अलग बातें हैं, एक है ईमान लाना और एक है नमाज अदा करना। तो अगर नमाज अदा करने में किसी के अंदर कोताही पाई जाए तब तो उसको मुसलमान ही समझा जाएगा। लेकिन अगर कोई शख्स नमाज का ही इनकार करे या नमाज के बारे में यह अकीदा रखे कि ये कोई जरूरी चीज नहीं है और इस्लाम का इससे कोई जरूरी ताल्लुक नहीं है, जैसा कि इस दौर के अंदर बाज जदीद फिरके ऐसे निकल चुके हैं जो नमाज के बारे में यह अकीदा रखते हैं कि नऊज़ु बिल्लाह नमाज एक वर्जिश है, नमाज तो सिर्फ एक प्रैक्टिस है जो आइंदा इस्लामी हुकूमत कायम करने के लिए प्रैक्टिस करवाई जा रही है। जिस तरह फौज को एक परेड करवाई जाती है या स्कूल में असेंबली के अंदर बच्चों को जो है असेंबली के दौरान कुछ वर्जिश करवाई जाती है, कुछ एक्सरसाइज करवाई जाती है, ताकि वो सारा दिन वार्म अप रह सकें, सारा दिन वो चाको चौबंद रहकर अपनी तालीमी सरगर्मियां जारी रख सकें, तो वो ये समझते हैं कि नमाज भी गोया के नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक एक सरगर्मी है, एक एक्टिविटी है, या नऊज़ु बिल्लाह
یہ ایک قسم کی ایکسرسائز اور ورزش ہے. اس قسم کا عقیدہ رکھنا یہ کفری عقیدہ ہے, اور جو لوگ اس قسم کا عقیدہ رکھتے ہیں ان کا پھر اسلام سے کوئی تعلق نہیں, کیونکہ حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی جو 5 چیزیں بیان فرمائیں جن پر اسلام کی عمارت کھڑی ہے, ان میں سے کلمہ توحید کے بعد جو نمبر 2 چیز پر جس کو بیان فرمایا وہ نماز, اور نماز کو صرف ایک ایکسرسائز قرار دینا یا اسلامی حکومت قائم کرنے کے لیے صرف ایک ورزش قرار دینا اور ایک ایکٹیویٹی قرار دینا, یہ ارکان اسلام میں سے اس رکن اسلام کی ایک بہت بڑی توہین بھی ہے, اور دین اسلام کے انتہائی منافی بات اور عقیدہ ہے. جو شخص یہ عقیدہ رکھے اس کا پھر اسلام سے کوئی تعلق نہیں. تیسری چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ, اور زکوٰۃ ادا کرنا, یعنی نماز کے بعد تیسرا جو اہم مرتبہ ہے اسلام کے اندر وہ زکوٰۃ ادا کرنا ہے. اور زکوٰۃ ایک مخصوص عبادت کا نام ہے کہ صاحب نصاب جس پر زکوٰۃ فرض ہو وہ اپنے مال پر سال گزرنے کے بعد مال کا 40واں حصہ اللہ کے راستے میں غریبوں, مسکینوں, بیواؤں اور ضرورت مندوں کو صدقہ کرے تو یہ اس کو زکوٰۃ اس کو کہا جاتا ہے. والحج, اور حج کرنا, حج بھی ایک مخصوص عبادت کا نام ہے کہ مخصوص دنوں کے اندر اللہ رب العزت کے گھر کی زیارت کرنا اور اللہ رب العزت کے گھر کی جا کر زیارت کر کے مخصوص افعال انجام دینا, اس کو حج کہا جاتا ہے. یہ بھی اسلام کے ابتدائی اور بنیادی ارکان میں سے اہم رکن ہے. وصوم رمضان, اور 5ویں چیز فرمایا کہ رمضان المبارک کے روزے رکھنا ہے, یعنی رمضان المبارک کے روزے ان پر ایمان لانا اور ان پر عمل کرنا, یہ بھی اسلام کی بنیادی عقائد میں سے, بنیادی چیزوں میں سے ایک اہم چیز ہے جس پر ایمان لانا ضروری ہے. تو اس کی تفصیل جو ہے انشاءاللہ آئندہ ہماری ویڈیوز کے اندر اور ہماری آئندہ احادیث کے اندر کی تشریح میں انشاءاللہ آپ کے سامنے آتی رہے گی. تو ہم اب آپ سے اجازت چاہتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.